الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لمحات سکون موت ہے میرے لیے اطہر، لمحات سکون موت ہے میرے لیے اطہر، طوفان حوادث میں بقا میرے لیے ہے۔ غازی اطہر مبارک پوری نے اس شعر میں ایک عجیب و غریب پیغام دیا، لیکن اس سے قبل کلام پاک کی آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، جانوروں کو، دنیا کے ہر جاندار کو پیدا فرما کر ان تمام کے رزق کا، ان تمام کے انتظامات کا ذمہ اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، اس بات کو بتلانا چاہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسان دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب مہیا ہے، یا یہ کہ نہیں۔ اسباب مہیا ہے تو وہ اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، اور اسباب کی کمی کے پیش نظر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، مخلوق الحال ہوتا ہے تو لوگوں کا دست نگر بن جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اسباب کی فراوانی کے دور میں رب ذوالجلال کو بھولنا انتہائی درجے نالائقی کا مظاہرہ، اور اسباب کی تنگ دستی کے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دست نگر رہنا، یہ بھی انتہائی درجے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے
مثال کے طور پر بہترین دو واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رزاق ہے، وہی مضبوط ہے، وہی پالنہار، وہی سرجنہار۔ چنانچہ ایک اللہ والے تھے، ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے زمانے میں قحط سالی پڑی۔ قحط سالی کہتے ہیں اناج اور غلے کی کمی کو۔ لوگ حالات میں ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں، بے قرار و بے چین ہیں کہ بھائی کس طرح سے اب آگے کا نظام چلے گا، یہ قحط سالی کا اینڈ کب تک آئے گا۔ اس پریشانی کے اندر لوگ مبتلا ہی تھے کہ اس اللہ والے کا گزر ایک بازار سے ہوا، ان کی نظر ایک غلام پر پڑی۔ جیسے ہی نظر اس غلام پر پڑی، لوگوں کی حیرانی اور بے قراری کے باوجود وہ غلام سب کے ساتھ ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، ٹھٹھا کر رہا تھا، اسے مسخریاں سوچ رہی تھی۔ ان بزرگ کو دیکھ کر بڑا جلال آیا کہ لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنا نازک وقت ہے، اور اسے دیکھیے ٹھٹھا اور مذاق چھوڑتا ہے، مسخرے کرتا پھرتا ہے بازار کے اندر۔ وہ اللہ والے اس غلام کے قریب ہوئے اور طیش میں، غصے میں اور جلال میں آ کر کہا، ارے بھائی کتنا بے شرم ہے، لوگ پریشان ہیں اور تو مسخریاں کر رہا ہے، تجھے کوئی حیرانی نہیں، تجھے کوئی اس پر ڈر نہیں؟ تو کہا مجھے کیسا ڈر، آپ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، مجھے اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں۔ تو کہا کیوں، کیسا ڈر؟ تو کہا میں غلام اس آقا کا ہوں کہ جس کے لنگر سے روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے، تو مجھے کس بات کا غم اور درد؟ تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ سے اللہ ہی کو چاہا ہوتا ہے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا۔ اور اللہ والے ان کا ہمیشہ درد دل کیا رہتا ہے کہ تو میرا، میں تیرا، میں تیرا، تو میرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگنا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا۔ تیرا فضل میرا، میرا کار تیرا۔ اپنی جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اپنے لیے اللہ سے منوانا۔ تو وہ غلام جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں ایسے آقا کا غلام ہوں کہ جس کے لنگر سے ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں روزانہ، تو مجھے کاہے کی فکر؟ تو فوری طور پر اللہ والے جو تھے ان کا ذہن گیا کہ جب دنیا کے آقا پر اس غلام کو اتنا ناز ہے، تو میں تو ایسے اللہ کا اور ایسے آقا کا غلام ہوں جو ساری کائنات کا نظام سنبھالتا ہے، تو پھر اس قحط سالی کے اندر میرا ایمان ڈاواڈول کیسے ہو گیا، کیسے ڈگمگا گیا میرا ایمان۔ اور اس غلام کے اس جملے نے اس اللہ کے ولی کو اس بات کا استحضار دلایا کہ جب رب موجود تو قحط سالی میں لوگوں کے دست نگر اور مخلوق الحال ہو کر بجائے اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ ان کے ذہن میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، میں نے دو باتیں بیان کی تھی۔
کہ ایک تو اسباب کی فراوانی کے وقت اسباب پر بھروسہ کرنا، مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو جانا اچھا نہیں، اور اسباب کی تنگدستی کے وقت جب مخلوق الحال ہو تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا دست نگر رہنا اور دست سوال دراز کرنا یہ بھی درست نہیں۔ تو یہاں پر تو اسباب کی کمی تھی اور غیر اللہ کا بھی تصور آیا، اور اس غلام کے جملے نے توحید کا بڑا سبق پڑھا دیا۔ اب دوسری ایک مثال یہ ہے کہ اسباب ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ، تو انسان کی عقل اگر ایمان کی شمع دل میں جلی ہو تو کس طرح سے ختم ہو جاتی۔ چنانچہ ایک اللہ والے ایک بادشاہ کے یہاں بیٹھے تھے تو ان کا غلام تھر تھراتا ہوا گھوڑے پر یلغار لگاتا ہوا حاضر ہوا اور بڑی اکڑ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس اللہ والے نے دیکھا کہ اس کو اتنی اکڑ کیوں؟ بعض دفعہ انسان اکڑتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کتنا اکڑوں گا۔ اس لیے کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، علماء سے ہر مسئلے کا حل جاننا، اس بات کا علاج ہے کہ ہم رب چاہی زندگی پر آ جائے اور من مانی زندگی کو چھوڑ دیں۔ بہرحال تو اللہ والے نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا اکڑ کے ساتھ آ رہا ہے، تو جب وہ حاضر ہوا تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے سوال کر لیا کہ بھائی اتنی اکڑ کیسی، اتنا تکبر اور اتنا فخر کیسا کہ اتنا کرتا ہے تو کہا میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں جو مجھے کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، میرے تمام ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ والے کب کس انداز میں کس کی اصلاح کر لے نہیں کہا جا سکتا۔ فوراً اس اللہ کے ولی نے اس غلام سے کہا کہ بھائی تو اتنا کرتا، اتنا فخر کرتا، اور تو نے دلیل یہ دی کہ یہ بادشاہ کا میں غلام ہوں، یہ میرا خیال رکھتا، تو بتا کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو بادشاہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ تو کہا پھر کوڑے برساتا، پھر سب و شتم کرتا، پھر اس کا کوڑا میرے مقدر ہوتا۔ تو پھر اس اللہ والے نے دیکھا کہ اب یہ آ گیا ڈبے میں، تو اللہ والے نے اس غلام سے عرض کیا کہ میں بتاؤں میں کس بادشاہ کا غلام ہوں؟ تو کہا بتائیے کس بادشاہ کے غلام؟ تو کہا کہ میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں جو مجھے جلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جب میں سوؤں تو میری حفاظت کرتا ہے، میرے ہر لمحے پر زندگی کے ہر جز پر اس کی نظر ہے، اور میں بیمار ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اور ایک بات کہوں کہ تیرا بادشاہ تو تجھے مارتا ہے غلطی ہونے پر، اور میرا بادشاہ وہ ہے جو کئی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اور مجھے احساس ہو جائے اور میں ندامت کا ایک آنسو بہا لوں تو اس معافی کے بعد بھی اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا بادشاہ کون ہے؟ پھر تو میں بھی اس بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے دربار میں غلامی کرنا چاہوں گا۔ تو کہا وہ میرے رب کا دربار ہے، وہ میرا اللہ ہے کہ جس کی غلامی میں کرتا ہوں، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اور غلطی ہونے پر کوڑے نہیں برساتا، میرے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے پیغمبر اور اس کے رسول کی زبان سے اس بات کی صداقت اظہر من الشمس ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے اس غلام کے، اور کہا کہ اب میں بھی اللہ کا غلام بنوں، میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھوں گا۔ ساری اکڑ، ساری دھکڑ سب ختم ہو گئی،
اور اس بزرگ کے پیچھے ہو لیا، اور اس بزرگ نے کاشا نے محبت اس کے قلب میں الٹ دیا۔ تو دوستو یہ ہے، اسباب ہو تو اللہ کو نہ بھولے، اسباب نہ ہو تب بھی اللہ کو نہ بھولے۔ اسی لیے تو قاضی اطہر مبارک پوری نے بڑی اچھی بات کہی، کیا کہتے ہیں؟ لمحات سکونت ہے میرے لیے اطہر، لمحات سکونت ہے میرے لیے اطہر، طوفان حوادث میں بقا میرے لیے، زمیں فانی زماں فانی، مکی فانی مکان فانی، زمیں فانی زماں فانی، مکی فانی مکان فانی، صرف اللہ کی ذات باقی اور کل جگہ فانی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی دوستو، باقی کل جگہ فانی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک، وہی رزاق ہیں، وہی غفار، وہی ستار ہیں، اور اسی سے ہر مسئلے کا حل ہمیں طلب کرنا ہے، لوگوں سے اغراض کو نہیں رکھنا، چونکہ تمام چیزیں دنیا میں سببیت کے درجے میں ہیں، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، نہ پیسہ کام بنائے گا، نہ عہدہ کام بنائے گا، نہ ٹھٹا کام بنائے گا، نہ منصب کام بنائے گا، نہ جاگیرداری کام بنائے گی، نہ چودراہٹ کام بنائے گی۔ کام بنائے گا تو اللہ کا فیصلہ کام بنائے گا۔ اور دوسرا ایک سبق، آج جمعہ کا دن ہے تو آپ کو دیتا چلوں کہ آج کل لوگوں کو پریشانی ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، تمہارا بہت حالات ہے، کمائی 25,000 کی، خرچہ 30,000 کا، کیا کرے، یہ حالات وہ حالات، وہ پڑوسی پریشان کرتا، وہ کمپیٹیٹر میرا کھڑا ہو گیا بزنس کے اندر، تو کیا کیا جائے؟ جمعہ کے دن درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ درود پاک میں ہر مشکل کا حل۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ بس آج کا مختصر سی تقریر کا یہی پیغام ہے کہ اسباب ہو، مالداری ہو، تمنگری ہو، تو اس پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات کو نہ بھولے، اور اگر غربت ہے، تنگدستی ہے، اسباب نہیں ہیں، تب بھی اللہ کو نہ بھولے۔ ہر صورت میں اللہ ہی کام آتا تھا، آتا ہے، آتا رہے گا، اس کی نصرت اور امداد شامل حال ہوتی تھی، ہوتی ہے، تا روز قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں اس سے ہونے کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔